السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ آج گڑھی خدا بخش میں تمام جماعتیں اکٹھی ہوئیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 13ویں برسی منائی گئی اور پی پی کے شریک چیئرمین نے آصف زرداری صاحب نے خطاب کیا، بلاول صاحب نے خطاب کیا، مریم صاحبہ نے خطاب کیا۔ تمام لوگوں نے خطاب کرتے ہوئے آج جو فوکس تھا وہ عمران خان صاحب پہ، وزیر اعظم پاکستان پہ، گورنمنٹ کے اوپر تھا ان کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کرکٹ ٹیم چلانے والے ہیں، جس طرح مشرف کو نکالا تھا اسی طرح عمران خان کو بھی نکال سکتے ہیں۔ آصف زرداری صاحب نے کہا کہ تھوڑا سا جو ہے وہ سب سن لیں، میری بات مان لیں، دیکھیں ہم کس طریقے سے یہ کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا وزیر اعظم ملک پر رحم کریں اور الیکشن کا اعلان کر دیں۔ دوسری طرف مریم صاحبہ نے بھی جو ہے وہ کی، ذرا آپ کو سنواتے ہیں وہ گفتگو آج جو بی بی نے کی اور بلاول صاحب نے کی پہلے، پھر اس کے بعد آپ کو مہمانوں کا تعارف کرائیں گے۔ کچھ ہماری بھی سن لو، ہو سکتا ہے میں نے یہ کام پہلے کیے ہوں۔ میں نے ایک جنرل کو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے اس کو مکھی کی طرح دودھ سے نکال دیا، تو آج بھی ہم عمران خان کیا چیز ہے، نیازی کو ہم نکال سکتے ہیں، مگر ہمیں سوچ بدلنی ہوگی، ہم نے اپنا طریقہ بدلنا ہوگا، ہم نے جیلیں بھرنی ہوگی۔ اور جی پھر ذرا سنواتے ہیں آپ کو۔ ایک تو انہوں نے کہا اپنا طریقہ بدلنا ہوگا، اور دوسرا مریم بی بی نے کیا بات کی وہ سنواتے ہیں۔ کیا عمران خان کو این آر او دینا چاہیے؟ ناکام ہے، ہارا ہوا ہے، اس لیے اب کسی کو کبھی کوئی میسج بھیجتا ہے، کبھی کوئی اپنا میسنجر بھیجتا ہے شہباز شریف صاحب سے ملنے کے لیے، خاندان والوں کو ہفتہ ہفتہ اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن ان کا میسنجر جو این آر او کی بھیک مانگنے یہ آتے ہیں تو ان کے لیے جیلوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اجازت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی مہمانوں کا تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ڈار صاحب، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے تحریک انصاف سے۔ طلال چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہوں گے۔ پہلے میں آپ سے شروع کروں گا عثمان ڈار صاحب، آپ نے آج جلسے تقریریں سنی، انہوں نے تو بڑا ہیڈ آن لیا ہے آپ کو، وزیر اعظم کو، گورنمنٹ کو آپ کی۔ عادل دیکھیں، آج محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجہ جات بلند کرے۔ اور دیکھ آپ کی برسی موقع پر میں سمجھتا ہوں محترمہ کے درجہ جات بلندی کے لیے قرآن خوانی کی جاتی، اس کے لیے دعا کی جاتی۔ پرائم منسٹر کو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں گزشتہ جلسوں میں بھی جہاں انہیں موقع ملتا ہے، اس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان پی ڈی ایم اپوزیشن کے اعصاب پر سوار ہو چکے ہیں کہ اب انہیں برسیوں کے اوپر کی عمران خان یاد آتا ہے، عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور مجھے خوشی یہ ہے کہ آج پوری قوم دیکھ رہی تھی یہ دونوں جماعتیں، پی ڈی ایم، یہ دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، اگر آپ 90 کی دہائی سے ان کے کلپ دکھانے شروع کریں، بالخصوص جب 99 میں جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو محترمہ کی کیا رائے تھی میاں نواز شریف کے بارے میں، اور وہ کیا کہہ رہی تھی کہ وہ کس حد تک برے شخص تھے، ایون کمپیئر ٹو ایک ڈکٹیٹر۔ وہ کلپ اگر ہے میں اپریشیٹ کروں گا اگر آپ اس پروگرام میں قوم کو سنا سکیں کہ محترمہ تو وہ کیا رائے رکھتی تھی۔ وہ کلپ میں مجھے یاد ہے بالکل۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب بے نظیر بھٹو کے لیے کیا رائے رکھتے تھے، میں تو وہ الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتا جو میاں نواز شریف بے نظیر بھٹو کے لیے کہتے رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ آج سوال یہ ہے عادل، یہ سارے اکٹھے کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ سارے اکٹھے 12 سال پہلے میرے لیڈر نے کہا تھا یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، اور تب بھی لوگ کہتے تھے یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو آج پوری قوم دیکھ رہی ہے یہ اکٹھے اس لیے ہو چکے ہیں، اور بالخصوص اب کیوں اتنا زور لگا رہے ہیں۔ 2 سال یہ خاموش رہے اس انتظار میں کہ شاید ایک نہ ایک دن وزیر اعظم عمران خان انہیں این آر او دے دے گا، جو نیب کی شکوں کی شکل میں این آر او انہوں نے مانگا، قوم کے سامنے رکھ دیا کہ کس کس پیپلز پارٹی کے پی ایم ایل این کے لیڈر نے
فیٹ آف بل میں اپنی شکیں پیش کر کے نیب آرڈیننس کے لیے انہوں نے رکھ دی، وہ NRI تھا ان کے لیے، جو کیسز ان کے چل رہے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کے کیسز آہستہ آہستہ منطقی انجام تک آ رہے ہیں، اس پریشر کو یہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ابھی ان میں سے کوئی اگر طلال چوئی صاحب ہیں، میں ان کے سامنے کوئی سوال رکھنا چاہ رہا تھا، یہاں پیپلز پارٹی والے ہوتے یہاں، کہ بابا آپ نے پہلا لیڈ انہوں نے لیا عادل جی کے، کوشش کر رہے ہیں ہم پیپلز پارٹی سے، دیکھیں انہوں نے پہلے بات کی جی دھاندلی ہو گئی ہے۔ میں ان سے معصومانہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی تک نشاندہی نہیں کر سکے کس حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے۔ ایک طرف میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ دھاندلی جنرل باجوہ نے کروائی، دوسری طرف انہی کے سینئر رہنما جن کا تعلق سیالکوٹ سے خواجہ آصف کہتے ہیں جنرل باجوہ نے سیالکوٹ میں دھاندلی رکوائی۔ جنرل باجوہ نے دھاندلی نہیں سیالکوٹ میں ہونے دی، ایک ہی جماعت کے دو لوگ ایک شخص کے بارے میں دو مختلف باتیں کہہ رہے ہیں، چونکہ یہی ان کا کنفیوز بیانیہ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ نشاندہی بھی نہیں کر سکے کہ یہ دھاندلی ہے، سلیکٹڈ کی بات کرتے ہیں۔ اب دوسری طرف آ جائیں، اوکے دوسری طرف میں آتا ہوں آپ کی طرف ذرا، اب یہ پہلے یہ پوائنٹ ذرا کلیئر کر لیں نا، پہلے یہ پوائنٹ ذرا کلیئر کر لیں۔ طلال چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ طلال صاحب، عثمان ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ ہماری حکومت کے خلاف ثابت تو نہیں کر سکے، اور ماضی کے ایک دوسرے کے خلاف جو سخت بیانات دیتے تھے، تو آج اتفاق اس لیے ہے کہ ہم ان کا احتساب کر رہے ہیں۔ طلال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل عباسی صاحب، میں ڈار صاحب سے کہوں گا کہ بہت انہوں نے زور لگایا ہے اپنی بات کرنے میں، دو تین باتیں کر دیتا ہوں اور انہی کی حکومت کی کر دیتا ہوں۔ آٹا، چینی، پیٹرول، ادویات چوری کس نے کی، کمیشن کس نے بنائے، کس نے ثابت کیا؟ آپ نے خود۔ چوروں کو کیا ملا؟ وزارتیں ملی، سزائیں نہیں ملی۔ چور کہاں نکلے؟ وزیر اعظم ہاؤس میں نکلے، کیبنٹ میں نکلے، وزیر اعظم کے ساتھی نکلے، عمران خان کے ڈونرز نکلے، اس کے کچن، اس کا جہاز، اس کا گھر، اس کی پارٹی چلانے والے نکلے۔ اگلی بات، میں دو حلقوں کی نشاندہی کر دیتا ہوں، اور ایک ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی 55,000 جعلی ووٹوں کے ساتھ 1.5 سال سے سٹے پر ہے۔ دوسرا فیصل واڈا، دونوں کے تھیلے کھلا دیں، اگر تھیلوں میں آدھے ووٹ بھی ٹھیک نکل آئے تو ہم یہ الیکشن ٹھیک مان لیں گے۔ اگلی بات، فورن فنڈنگ کیس 6.5 سال سے وہ کیوں سٹے پر سٹے لیے جا رہے کا ساری چیزیں۔ سو بات پتہ کیا ہے، ڈار صاحب مانے یا نہ مانے، لیکن گزارش یہ ہے ذرا ڈپٹی سپیکر کے جو فیصل واڈا کیوں اپنے تھیلے نہیں کھولنے دیتا؟ 2 حلقوں کے صرف تھیلے کھول دے، 50% ووٹ اگر صحیح نکلے ہم الیکشن مان لیں گے۔ اگلی بات، نااہلی نالائکی کی، کہاں سے شروع کروں؟ بزدار صاحب سے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، انہیں کرونا ہوا ہے، ان کو کرونا جب سے ہوا ہے وہ 15 دن سے کام نہیں کر رہے، لیکن پنجاب میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ کام کر رہے ہو تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پتا چلتا تھا، نہیں کر رہے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے۔ باقی رہے اسکینڈلز ان کی نالائکی نااہلی کے، وہ میں آپ کو چینی آٹے کے ریٹ سے لے کر اور وہ تمام گنوا دیے، مجھے بتا دیں کہ وہ کس کے دور میں ہوئے۔ اور یہ دو حلقے میں نے اس کا جواب ٹھیک، اس کا جواب بھی عثمان ڈار صاحب آپ کو دے دیں گے، لیکن ایک چیز ذرا مجھے آج یہ بتائیے گا کہ آج مریم بی بی نے یہ کہا کہ جب مولانا صاحب، جب بلاول صاحب جلسے میں نہیں جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پھوٹ پڑ گئی ہے، جب مولانا صاحب آج نہیں آئے تو آج یہ فکر ہے کہ مولانا صاحب کیوں نہیں آئے۔ حکومت پہ تنقید کی، خان صاحب پہ، وزیر اعظم پہ انہوں نے تنقید کی، انہوں نے کہا کل میں کسی جلسے میں نہیں جاؤں گی تو وہ تنقید۔ چلیں یہ تو کوئی سیاسی بحث، لیکن یہ مولانا صاحب کیوں نہیں آئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ اختلافات سندھ حکومت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تھے، وہ اپنی جگہ، مگر کیا یہ جو استعفوں والا معاملہ تھا، پیپلز پارٹی کی طرف سے تھوڑی ریلکٹنس دکھائی جا رہی ہے اس معاملے پہ؟ آج بھی زرداری صاحب نے کہا کہ ہم جمہوری انداز سے کریں گے جو کچھ بھی کریں گے، تو وہ ایسا کوئی ماحول میرا خیال ہے نہیں بنانا چاہتے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی جمہوری عمل میں رکھنا ڈلے۔ طلال صاحب دیکھیں، سب سے پہلی بات تو کہ اگر خوش فہمی حکومت کی یہی ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی ایک دن، کبھی خوش فہمی یہ ہوتی ہے نون لیگ ٹوٹ جائے گی، کبھی خوش فہمی انہیں یہ ہوتی ہے کہ یہ کبھی استعفے نہیں دیں گے، یہ فلاں کام نہیں کریں گے، یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں نے تو پہلی حکومت اتنی بیچاری اور لاچار دیکھی ہے،
6 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सुबह से शाम और बद दुआएं देते हैं, बद दुआएं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, अल्लाह करे। ओ भाई हुकूमतें चलती हैं परफॉर्मेंस पे, कोई बताए ना क्या कहेंगे बेचारे। डॉलर का कह नहीं सकते, चीनी के रेट का कह नहीं सकते, आटे का कह नहीं सकते, रोजगार का कह नहीं सकते, कहते को है कुछ नहीं परफॉर्मेंस में, एक ईंट। अब रह गई बात बददुआओं की, पीडीएम टूट जाएगा, ख्वाहिशें, खुशफहमियां। भाई अगर यही खुशफहमी, यही लोग थे जो कहते थे, आप जरा क्लिप सुना दें कि एपीसी नहीं होगी, कहते थे फिर अलामिया जारी नहीं होगा, फिर कहते थे अलामिया जारी, उसके बाद ये इकट्ठे नहीं रहेंगे, सब कुछ हो गया है। सो गुजारिश ये है ठीक है, आगे भी इसी तरह ही चलेगा, खुशफहमियों में ना रहे। डार साहब जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिएगा इसके ऊपर। फिर मैं शर्जील मेमन साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनकी तरफ जाना है। जनाब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगला प्रोग्राम परफॉर्मेंस का मेरा और तलाल चौधरी का रखना है अपने साथ स्टूडियो में, क्योंकि ना उनकी रिसेप्शन ठीक है, मेरी अभी भी साथ ही है ना, लेकिन आपकी आवाज साफ आ रही है, उनकी भी आवाज साफ जा रही है। आपको अगर नहीं आ रही तो मैं क्लियर करा देता हूँ ऑडियो दोबारा। उन्होंने, मैं बता भी देता हूँ, कहा जी गवर्नेंस ठीक नहीं है, इनकी गवर्नेंस का इशू है, ये किधर हमें जो है वो हेड ऑन लेंगे। आपके साथ बैठ के स्टूडियो में बात करेंगे ताकि लोगों को सही तरह पता चल सके कि किसकी क्या मंशती। देखें बात चलें ये भी रख लेंगे, जमात में खुद हो रही है। आते मौलाना शरानी हो, मौलाना शुजा हो, या काजी हुसैन, ये जो है इनके मौलाना JUI के जो 2-3 और रहनुमा हैं, वो खुद ही बोलते हैं, हाफिज हुसैन अहमद, हाफिज हुसैन हो, वो खुद ही कह रहे हैं कि खुद मौलाना सिलेक्टेड है। हम कह रहे हैं, इमरान खान कह रहा है, जेल के अंदर से बैठ के मियां शिफा शिफा से हाथ जोड़ के पैगाम भेज रहे हैं, दुरानी को आ जाओ मिल लो, या इनकी आपस में कोई सुलह सफाई हो जाए। मियां शबाशी साहब तो इस्तीफे देना ही नहीं चाहते, वो कोई हम कह रहे हैं, हम मिलने के लिए कह रहे हैं, मुझे बताएं ये लोग पैगाम आप भेज रहे हैं जी मिलें। 2 MNA इनके इस्तीफे भेज देते हैं, घबरा जाते हैं, हमने तो दिए ही नहीं, गलती से चले गए, पता ही नहीं, वापस दें। फिर पीपल्स पार्टी में देखें, ये बात मैं पहले दिन से कह रहा था कि बिलावल सर वो कहते हैं आपने इंटरनेट से उठा लिया हमारे इस्तीफे, हमने तो पार्टी लीडरशिप्स को दिए थे। मैं जरा, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग आपने वो बताया, मैं अगर आपको मैं स्टेट दिस पॉइंट ऑन अ लाइटर नोट, हमारे जरदारी साहब ने साबित कर दिया कि असल फैसला उनके हाथ में है पीपल्स पार्टी में। बिलावल जरदारी खुद एक पपट है सामने आके, आज उन्होंने बात की है। ऑलराइट, चलें स्टेट दिस पॉइंट। शर्जील मेमन साहब मौजूद हैं? ओके, चले मैं इससे पहले वो शर्जील साहब के पास जाने से पहले जरा अब हमारे प्रोड्यूसर हैं गुलामुद्दीन साहब, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसके ऊपर एक जो स्टीफों वाली बात की है आपने, स्टीफों वाली बात पे तलाल साहब को मैं जरा दिखा दूं कि ये इस्तीफे जो है वो एक अभी तक, क्योंकि इसलिए संजीद मैं बात कर रहा हूं कि मजाक बनने में कुछ कंफ्यूजन नहीं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी हम सेनेट के इलेक्शन के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते, ज़िमनी इंतखाबात के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते। बिलावल साहब आज कह रहे हैं मैं 31 जनवरी तक का टाइम दे रहा हूं, अगर वज़ीर आज़म ने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन साथ साथ इलेक्शन भी हैं, वाई इलेक्शन भी, सर ये सारी कंफ्यूजन। पूछा जाए कि जब पूछा जाए कि ये इस्तीफे जो है वो आगे कब जाएंगे, तो फिर ये जवाब आता है कि जी जब मुनासिब वक्त होगा तब जाएंगे। पहले तो कहा जाता था कि दिसंबर से पहले ये फैसला हो जाएगा। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि आज जरदारी साहब ने भी ये बात की, उन्होंने कहा कि मेरे अंदाज से चलें और हम जमहूरी अंदाज से ये स्ट्रगल करेंगे, जरा मेरी बात मान लें, मेरी बात समझ लें। और इत्तलात ये हैं कि जरदारी साहब नहीं चाहते कि इस्तीफे दें सिंध हुकूमत और वफाक से। इस्तीफों की बात जो है वो उस पर कुछ बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। इससे पहले हम इस्तीफों के मामले पर बात कर रहे थे, क्योंकि इस्तीफों पर अभी भी ये कहा जाता है कि जब मुनासिब वक्त होगा तब फैसला करेंगे। पहले ये कहते थे कि दिसंबर से पहले कुछ नहीं होगा, फिर दिसंबर से पहले ही फैसला हो जाएगा, जनवरी से पहले ही फैसला हो जाएगा। अभी 31 जनवरी की डेट, उसके बाद ये कि लॉन्ग मार्च, लेकिन साथ साथ चीज़ों पर भी जा रहे हैं। हमें इरशाद भट्टी साहब ने भी ज्वाइन किया है। भट्टी साहब जी 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 31 जनवरी तक बिलावल साहब ने कहा है कि अगर इस्तीफा ना दिया तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। और जरदारी साहब ने कहा कि मुझसे पूछें तरीका, जमहूरी तरीके से इनको भेजेंगे। मैंने पहले भी एक जनरल को भेजा, परवेज मुशर्रफ को भेजा, तो हम इन्हें बाहर निकालने का तरीका हमें पता है कैसे निकालना है। जी जी पहली बात तो ये कि जमहूरी तरीके से यस बिल्कुल भिजवाएं, आपके पास जमहूरी तरीके हैं।
ان کے مطابق کریں ضرور، حکومت کو گھر بھجوائیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، باقی آپ کے اپنے استعفے وہ کریں ضرور. آپ جمہوریت میں آپ کو لانگ مارچ کا بھی حق ہے اور آپ لانگ مارچ بھی کریں، لیکن لانگ مارچوں اور جیسے عمران خان صاحب 126 دن کا انہوں نے دھرنا دیا تھا، اینڈ رزلٹ کیا نکلا تھا؟ کچھ بھی نہیں نکلا تھا. اسی طرح اس سپوزیشن سے بھی ایک ہی ہمارا ہے کہ سڑکوں پر آ کر جتھوں کی صورت میں حکومت کو گھر بھجوانا بالکل بھی نہیں بنتا اور نہ آپ کرنا چاہیے. اور دوسرا، یہ ڈیڈ لائنیں کیوں دے رہے ہیں کہ بھئی اتنے مستعفی ہو جائے، اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اب مومنٹم نہیں رہا پی ڈی ایم میں. جلسے، جلوس، ریلیاں ہوں گی، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ وہ سینٹ الیکشن بھی لڑیں گے. پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن کی سینٹ کے بعد بھی تیاریاں کر رہی ہے. پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کا مکالمہ بھی ہوا ہے، جس میں انہوں نے اس نے طے کیا ہے کہ ہم سسٹم کا حصہ رہیں گے. پیپلز پارٹی ضمنی انتخابات بھی لڑ رہی ہے. مسلم لیگ نون میں ایک اکثریت ہے جو استعفوں کے حق میں نہیں ہے، اور مریم نواز کا بیان وہ ہے کہ جو استعفے نہیں دے گا وہ اس کے عوام ان کا گھراؤ کریں گے، وہ بھی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ آج ان کا بیان چھپا ہوا تھا کہ غیر محسوس طریقے سے پیچھے سے لوگ فوج کے حکومت سے ہٹ رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ فوج کا حکومت کے پیچھے ہٹنے کا مطلب کیا لیا جاتا ہے. ایک وزیر اعظم ہے، فوج اس کے انڈر ہے، اور ادارہ ہے، ادارہ بحیثیت ادارہ، فوج اس کے ساتھ ہوگی. کل جب نواز شریف صاحب نے درخواست کی یا نواز شریف صاحب نے ہدایت دی یا حکم دیا، اس وقت جنرل راحیل شریف، طاہر القادری اور عمران خان کو بلا کر مصالحتیں کروا رہے تھے اور ماڈل ٹاؤن کی FIRیں کروا رہے تھے. اس وقت فوج ٹھیک تھی. آج فوج اگر حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، حکومت کے ایز اے ادارہ حکومت کو سپورٹ کرتی ہے، اور وہ خواہ نالا لئی سے کراچی کے نالوں تک ہو تو وہ سارا کرتی تو وہ غلط ہے. تو یہ تو دو عملی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ مومنٹم ہے. آج مریم بی بی نے کہا کہ جنرل پاشا نے جو ہے وہ تحریک انصاف بنائی، ورنہ تو یہ 22 سال تک جو ہے وہ خواری اٹھا رہے تھے اور کوئی چانس نہیں تھا، عوام نے رد کیا ہوا تھا. میں مان لیتا ہوں چلو میں مریم نواز صاحبہ کی یہ بات مان لیتا ہوں، لیکن جنرل جیلانی بھی ایک تھے جنہوں نے ہاتھ پکڑ کے تو بنایا. جنرل ضیاء الحق بھی تھے، پھر اس کے بعد IGI بھی بنی، پھر اصغر خان کیس بھی آیا، پھر اس کے بعد وکٹری سپیچ بھی ہوئی یاد ہے انتخابات کے دوران کہ ہمیں اکثریت دو یا 2/3 اکثریت دو. پھر اس کے بعد مشرف صاحب کے ساتھ ڈیلیں بھی ہوئیں جانے اور آنے کی. تو کس کی ہسٹری ہے جو یہ کہہ سکے سر اٹھا کر کے یہ مت کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم المرسلین کی وہ آپ کو کئی مرتبہ سنا چکی ہیں، اور میں اور آپ ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ وہ جو ایک ماں اپنے بچے کو لائی کہ گڑ، ان کو دعا کریں کہ یہ گڑ نہ کھائے، یہ گڑ بہت کھاتا ہے. تو آپ نے کہا کل آ جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. پھر انہوں نے کہا کل آئیں تو انہوں نے کہا کہ دعا کریں یہ گڑ نہ کھائے. پھر آپ نے کہا کل آ جانا. جب کل آئیں تو انہوں نے دعا فرما دی. انہوں نے کہا کہ اب 2 دن میں آئی اور آپ نے فرمایا کہ کل آ جانا، کل آ جانا. دعا ہی تھی کل کر دیتے. انہوں نے کہا کل میں نے بھی گڑ کھایا ہوا تھا. تو ہمارا بیسک بنیادی طور پہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ جائز ہے، جو کچھ دوسرا کرتا ہے اس کا کریکٹر ڈھیلا ہے. تو یہ کریکٹر ڈھیلے والی باتیں نہ کریں. یہ آپ اس طرح تو نہیں کیا جا سکتا. کل آپ کی حکومت آ سکتی ہے، اس وقت عمران خان سڑکوں پر آ کر کہہ سکتے ہیں کہ فوج ہٹ جائے ان کے پیچھے سے اور فوج ان کو سپورٹ نہ کرے. ٹھیک ہے، اوکے، آپ لڑائی لڑیں. اوکے، صحیح ہے. طلال چودھری صاحب ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم باہر نکال سکتے ہیں، طریقہ جمہوری ہونا چاہیے، تو کیا یہ اشارہ ہے جو بار بار مل رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی اس طریقے سے حکومت کو گھر نہیں بھیجنا چاہتی جیسے آپ لوگ بھیجنا چاہتے ہیں، اور وہ تو سینٹ انتخابات میں بھی جانے کی باتیں کر رہے ہیں اور ضمنی الیکشن بھی لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے بھی لڑنا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یونینیمس ہوگا، PDM کے پلیٹ فارم سے ہوگا. لڑنا ہے، نہیں لڑنا، کیا کرنا ہے، پہلے بھی ہم نے فیصلے تو پھر اس کا کیا ہوگا جو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ جنوری سے پہلے حکومت فارغ ہو جائے گی؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ذرا انتظار تو کر لینا جی. جنوری تو گزر نہیں گیا ابھی، اور آپ PDM کی بات کرتے ہیں تو فیصلے PDM کے پلیٹ فارم سے بھی ہوں گے. ہمیں پیشکش کی گئی تھی ڈائریکٹلی عمران خان نے اپنے ذاتی NRO کے لیے اور حکومت کے لیے
میں یہ پہلے بھی ایک ٹی وی پروگرام پہ دہرا چکا ہوں، وفاقی وزراء نے وہ کی کیسے؟ تھی، ہم نے ٹرن ڈاؤن کیا کہ کوئی بات نہیں کریں گے آپ سے، ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کریں گے. تو پی ڈی ایم ہی کون سے وفاقی وزیر تھے؟ میں نام لینا اس وقت مناسب نہیں ہے. کراچی سے 2 اچھا، وفاقی کتنے تھے؟ 2 وفاقی وزیروں نے عمران خان صاحب نے فرمایا تھا، جو باہر نکل کے دیکھیں نا، یہ سارا دن میں میری سمجھ سے باہر ہے کہ دن میں یہ ہمارے گلے پڑتے ہیں، رات کو پاؤں پڑتے ہیں. تو یہ ابھی کہتے ہیں نہیں جی، تو کہا گیا تھا اس میں وہ لندن بیٹھے ہیں، وہ نااہل ہیں، وہ فلانا ہے، لیکن جب پاؤں پڑتے ہیں تب یاد نہیں آتا. اور اس کے بعد بات یہ نہیں، ہے، کہا کیا تھا اس میں؟ ریکویسٹ کیا کی ہے وفاقی وزراء نے آپ سے؟ یقیناً اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کیا، اور ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں. ان کا کون سا مقصد ہے کہ آٹا چینی سستی ہو جائے، یا ان کا مقصد ہے کہ کوئی یہ پرفارم کرنا چاہتے ہیں، یا ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا کشمیر واپس لینا چاہتے ہیں، یہ کرسی بچانا چاہتے ہیں. اور کیا مقصد ہو سکتا ہے ان کا؟ باقی رہی بات پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، پیپلز پارٹی ساتھ ہی ہے اور پیپلز پارٹی ساتھ ہی رہے گی. یہ بھی غلط فہمی جو ہے لوگوں کو دور ہو جائے گی. اچھا ٹھیک جی. عثمان ڈار صاحب وہ کہتے ہیں ایک طرف آپ ہمیں وفاقی وزراء بھیج رہے ہیں ہمارے پاس اور ہم سے منت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ہمیں جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. کون ہے یہ 2 وفاقی وزیر ڈار صاحب؟ جن لوگوں کو ان دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ کو کرسی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ایک دوسرے کے لیے کتنے پیارے پیارے الفاظ آج کیے جا رہے تھے. اور ماضی کی میں نے کہا ان کی سنائیں، اسپیچز سنائیں، یہ کیا رائے رکھتے تھے ایک دوسرے کے بارے میں. صرف اور صرف آج یہ اس لیے اکٹھے ہیں جو تبدیلی اس ملک میں میرا لیڈر وزیر اعظم عمران خان لے کے آیا. ان دونوں جماعتوں کی کرپٹ جماعتوں کی پارٹنرشپ توڑی. ڈار صاحب یہ اس سے پہلے ابھی بھٹی صاحب نے بھی بات کی ہے، اور یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے، بشمول آپ کی جماعت کے سب جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات دیے. یہ ایک کا نہیں، سب کا یہی حال ہے. بعد میں سب اتحادی بھی بناتے ہیں، ساتھ بھی چلاتے ہیں. یہ تو بحث اب اس ملک سے ختم ہو گئی ہے کس نے کس کے بارے میں کیا کہا تھا. بات یہ ہے کہ اب جو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں، ذرا میں آپ کو سنواتا ہوں. مریم صاحبہ نے جو کہا راتوں کی نیند اڑوائی، وہ سنواتے ہیں آپ. اس کی جو ذہنی حالت ہے عمران خان کی، اتنا کمزور ہے یہ آدمی کہ یہ دوربین لگا کر پی ڈی ایم کے جلسے دیکھتا ہے، اور سٹیج پہ دوربین لگا کے دیکھتا ہے کہ کون سا لیڈر بیٹھا ہے کون سا نہیں بیٹھا. اور آج یہ کہے گا کہ مولانا فضل الرحمان نہیں آ سکے، آہا پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. اور پھر کہتا ہے کہ ان بچوں کی اہلیت کیا ہے، تمہارے سے عمر میں آدھے ہیں، بچے تو نہیں ہیں، لیکن ان بچوں نے تمہیں تگنی کا ناچ نچا دیا ہے. ڈار صاحب دیکھیں عادل، آپ کو بھی اے آر وائی نے کسی اہلیت کی وجہ سے یہاں ماشاءاللہ ایک ذمہ داری دے رکھی ہے. آپ نے بھی ایک اپنا سی وی دکھایا ہوگا کہ یہ دیکھیں عادل عباسی نے لائف میں یہ اچیو کیا ہے. ان دونوں بچوں نے کیا اچیو کیا ہے وہاں، سوائے ایک نواز شریف کی بیٹی ہے اور دوسرا آصف علی زرداری کا بیٹا ہے. میرے لیڈر نے 22 سال جدوجہد کی. یہ جس اہلیت کی بات کرتے ہیں، شوکت خانم، ایک کا ثبوت ہے، ایک ایفرٹ، پاکستان کو ورلڈ کپ جتانا، پھر نمبر جیسی یونیورسٹی کھڑی کرنا. خیر وہ ایک لمبی فہرست ہے. بات کرتے ہیں تو یہی تو ان کو تکلیف ہے. میں آج مریم صفدر صاحبہ کے لہجے میں وہ کرب دیکھ رہا تھا جو محسوس کر رہی ہیں اندر سے، وہ صرف اس لیے کہ آج یہ لوگ اقتدار سے باہر ہیں. آج ماضی میں جس طرح مکمکہ ہو جاتا تھا، یہ آپس میں سیٹل کر لیتے تھے، کیسز کا مکمکہ کر لیتے تھے، وہ پرائم منسٹر عمران خان این آر او نہیں دے رہا. عادل میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھے ہیں طلال چودھری صاحب انشاءاللہ تعالی میرا لیڈر پہلے تو کبھی کرپشن نہیں کرے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر میرا لیڈر کرپشن کے الزامات میں کبھی نااہل ہو گیا، آپ لوگوں کی طرح ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے اپنی کرپٹ لیڈرشپ کا دفاع نہیں کروں گا. میرے بھائی میاں نواز شریف اپنے کیسز میں جعلی جو ٹرسٹ ڈیڈ لے کے آئے، قطری خط لے کے آئے، کیلبری فونڈ لے کے آئے، یہی مریم صفدر میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں. کہتی تھی میری لنڈن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور ان کے بھائی کہتے تھے الحمدللہ ساری پراپرٹی سارے اپارٹمنٹس ہماری بہن کے ہیں.
یہ کردار ہے اس خاندان کا. یہ تکلیف بولتی ہے جلسوں میں کہ ان کو ایکسپوز کیا میرے لیڈر نے. اسی طرح بلاول زرداری صاحب کو لے لیں, سرے محل کو لے لیں, کس طرح گلا پھاڑ پھاڑ کے یہی پی ایم ایل این والے ان کی کرپشن کے قصے کہانیاں سناتے تھے. آج یہ فوج کی بات کرتے ہیں. آپ قوم کو سنائیں میاں نواز شریف کیا نعرہ لگاتے تھے, مرد مومن, مرد حق, ضیاء الحق, ضیاء الحق, یہ تھا میاں نواز شریف کا نعرہ. ٹھیک, اور بلاول زرداری کیا کہتے چلے میں ذرا طلال صاحب سے اس کا جواب لے لوں پھر. یہ کیا فوج اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ جی فوج پیچھے. طلال صاحب وہ کہتے ہیں آپ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں, آپ لوگ بات کرتے ہیں یہ طلال صاحب. جی آج عادل عباسی صاحب ایک مہربانی کریں, ڈار صاحب کو ایک گرم پانی پلائیں, ان کا گلا میرا مطلب بیٹھ گیا ہوگا. انہیں پوچھیں وہ 2 وفاقی وزیر کیا منتیں کیا کر رہے تھے ہماری, ذرا وہ تو بتا دیں. خان صاحب نے اگر خان صاحب کو کرسی, یار میں پوچھ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں گیا بھائی, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہائے 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 ہائے, میں چلیں آپ اس طرح آپ نام لے دیں, گالی مکھا دیں. نام میری بات سنیں, ڈار صاحب کو کہیں کیبنٹ کے اندر وہ ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہے, نہ کریں اس طرح قوم کے ساتھ. دن میں وہ کہہ رہے کوئی بھی نہیں ہے, ہمارے گریبان پکڑتے ہیں, رات کو پاؤں پڑتے ہیں. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ نام بتا کے بات ہی ختم کر دینا تاکہ عثمان ڈار صاحب کنفرم کر دیں اس کو. عباسی صاحب میں عقل مندوں سے اس وقت مخاطب ہوں, سارے لوگ جانتے ہیں کراچی کے 2 وفاقی وزراء, اور میں کیا کہوں آپ کو, وہاں کوئی 500 وفاقی وزیر ہے. عادل میں آپ کی, تو آپ علی زیدی صاحب کی بات کر رہے ہیں. میں نے اگر نام لینا ہوتا تو میں خود لے دیتا. آپ وہاں سے واڈا صاحب ہیں, علی زیدی صاحب ہیں, اور آپ دیکھیں نا ڈار صاحب, آپ ڈار صاحب کو سب اسی لیے تو وہ سوال کا جواب نہیں دے رہے. اور بات رہی آگے, آپ مجھے موقع تو دو. اچھا چلیں جی ڈار صاحب کوئکلی بتائیں یہ نام کیا ہے, بتائیں. ایک بات اور بتا دیں, جیسے یہ آپ نے بھی بڑا زبردست کلپ دکھایا ہے, وہ لیٹر والا جو ہے, میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اس پہ زبردست خراج تسلیم پیش کرتا ہوں. آسان الفاظ میں آپ نے قوم کو سمجھایا کہ یہ استعفیٰ کیا کھیل رہے ہیں. اسی لیے طلال چودھری اور ایک پوری پی ڈی ایم خود کا دل بہلانے کے لیے کہہ رہی ہے جی پرائم منسٹر ہم سے رابطے کر رہے ہیں, یہ NRO مانگ رہے ہیں. اور بھائی میرے ہمیں کیا ضرورت ہے آپ سے رابطے کرنے کی. آپ کو میں کہہ رہا ہوں ابھی, اور میرے بھائی استعفیٰ دو, ابھی دو, اس پروگرام میں 2 آپ تو نہل ہو چکے ہیں. آپ کا کوئی دینا چاہتا ہے استعفیٰ بھی 2 اسی پروگرام میں, آج 2 31 جنوری. میری بات ہوئی ہے جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے, میری مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے استعفے دیے, اپنی لیڈرشپ کو دیے, اور وہ لیڈرشپ نے ہمارے اپنے پاس رکھے, یہ انٹرنیٹ پر کسی نے اپلوڈ کیے اور وہاں سے یہ اٹھائے گئے. تو انہوں نے کہا کہ نہ ہمیں وہ, میں نے ان سے پوچھا اگر آپ کو اسپیکر نے بلایا تو آپ جائیں گے, تو اس پر انہوں نے بولا کہ ہم جس وقت لیڈرشپ فیصلہ کرے گی اس وقت جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں انٹرنیٹ سے اٹھا لیے آپ لوگوں نے. پہلے تو میں نے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ استعفوں کی بلیک میلنگ میں وزیر اعظم عمران خان آئیں گے. یہ لانگ مارچ چھوڑ کر لانگ مارچ پلس کریں. آپ کو 31 تاریخ پہ کوئی خطرہ نہیں ہے؟ بالکل خطرہ نہیں ہے. ضمنی الیکشن کروائیں گے, جہاں جہاں استعفے دیں گے. دیکھیں عادل, 100 زیادہ سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. سندھ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں, وہ توڑتے ہیں, وہاں سندھ کی نئی جماعتیں اوپر آئیں گی, نیا الیکشن ہوگا اور نئی جماعتوں کو موقع ملے گا. اسی طرح جہاں جہاں ضمنی الیکشن ہوگا سب سیاسی جماعتوں کو موقع ملے گا. بہتر ہے سر, کل میری پروگرام میں میرے پاس تھے مرتضیٰ وہاب صاحب, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کوئی نہیں, فی الحال ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے, کیونکہ 85 میں ہم نے نتیجہ دیکھا ہے, اور خورشید شاہ صاحب نے بھی بلاول صاحب کو یہ تجویز دی ہے کہ استعفوں والا آپشن کوئی مناسب آپشن نہیں ہے. ہم نے دیکھا 85 میں پھر کیا ہوا تھا, تو یہ آپشن جو ہے وہ نہیں ہے. اور ہمیں ڈر یہ ہے, طلال صاحب انہوں نے, مرتضیٰ صاحب نے کل ہی میرے پروگرام میں کہا, ہمیں ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نے استعفے دیے تو 18ویں ترمیم اور الیکشن ہو گئے بائی الیکشن, تو یہ 18ویں ترمیم کو بلڈوز کر دیں گے جو ان کی پہلے سے نظر ہے. تو استعفوں والا معاملہ ذرا کھٹائی میں ہی لگ رہا ہے, اسپیشلی پیپلز پارٹی کی طرف سے. دیکھیے, ایک تو جو استعفوں والا معاملہ ہے, مریم صاحبہ نے کل سکھر میں تقریر کی ہے, وہ بات جو ہے وہ لیڈر ہیں, انہوں نے جو کہا ہے اسی طرح اس پہ عمل ہوگا. اور وہ میں آپ کو چاہتا ہوں ذرا وہ سنا دیں, تو اس پہ پارٹی بھی عمل کرے گی, اگر اسپیکر صاحب بھی اتنے بہادر ہیں تو وہ بھی عمل کر لیں. اور بات یہ ہے کہ یہ ابھی ڈار صاحب, میں ذرا سنوا دیتا ہوں, چلے
ٹھیک ہے, I have to interrupt you, اور میں چلوا دیتا ہوں ذرا, وہ سنوا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, مریم بیوی نے کیا بات کہتا ہے کہ ان کے لوگ استعفوں سے بھاگ رہے ہیں. پنجاب سے جو ہماری 160 ایم پی ایز ہیں, 160 کے 7 استعفے میرے پاس آ چکے ہیں. نیشنل اسمبلی کے بھی چند استعفے رہ گئے ہیں. جو ہمارے سینئرز کے استعفے ہیں وہ بھی انشاءاللہ 1-2 دنوں میں میرے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ. جی طلال صاحب, وہ تو کہہ رہی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے نا, کل تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا پیپلز پارٹی نے کہ بھائی ہمیں ڈر ہے کہ 18ویں ترمیم بلڈوز نہ ہو جائے. نہیں, آپ نے وہ والا سوال سنایا ہی نہیں ہے جس پہ وہ 2 استعفوں کے بارے میں جو اسپیکر کو انہوں نے کہا ہے. اگر وہ سنا دیں اور اسپیکر صاحب کو اس کی کاپی بھی بھیج دے کہ مریم نواز نے کیا کہا ہے, انہیں کہ حوصلہ کریں, اپنی ٹانگیں جو ہے اس کو مضبوط کریں اور جو مریم نواز نے کہا ہے وہ کر کے دکھائیں. یہ استعفے یہ اتنے چوکے نہیں ہیں بیچارے. استعفے قبول کر لیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں کہنے والا کون ہوتا ہوں, میں مریم صاحبہ کی بات کر رہا ہوں جو لیڈر ہیں. تو باقی انہوں نے کہا کہ قبول کر لیں انہیں. یہ ڈار صاحب بڑے دعوے کرتے ہیں. میں ڈار صاحب سے گزارش یہ کرتا ہوں, ڈار صاحب یہ آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اور میں آپ سے بتا دوں, میں 2 وفاقی وزراء کی گفتگو پوری آپ کو بتا دوں گا. آپ یقین کریں, آپ تو پھر شرمندہ ہو جائیں گے. انہوں نے ہم سے کیا کیا مانگا ہے اور کس طرح انہوں نے منت کی ہے, کس طرح وہ لیٹے ہیں ہمارے. مجھے شرم آتی ہے وہ باتیں بتاتے. طلال صاحب, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بات ہی نہیں کرنی, آپ لوگ کہتے ہیں, میری بات سنیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بات بھی نہیں کرنی, آپ کہتے ہیں آپ نے استعفے بھی دینے, آپ نے کہنا ہے کہ اس حکومت کا, آپ کا کہنا ہے کہ حکومت کو ہم چلتا بھی کریں گے, تو پھر بتائیں کیا کہا ہے انہوں نے, بات آگے بڑھائیں. یہ تو کھلے عام کہہ رہے ہیں آپ استعفے دیں, ہم الیکشن کرائیں گے, آپ استعفے دیں, ہم جو ہے وہ نظام چلا کے دکھائیں گے آپ کو. میں نے کہا ہے ہم تو موقع دے رہے ہیں نا جی. میں نے تو کہا ہے مریم صاحبہ نے جو کہا ہے وہ سنا دیں, اس کی ایک کاپی جو ہے وہ اسپیکر صاحب کو بھیج دیں. میں نے تو کہا ہے وفاقی وزراء نے کیا کہا ہے, وہ پھر بات ایسی بتائی, یہ آنکھیں نہیں اٹھا سکتے. سر, آپ موقع کیوں دے رہے ہیں؟ بلاول صاحب تو کہتے ہیں کہ اب اس حکومت کو 1 دن بھی نہیں دیا جا سکتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے نا, ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے 31 کا, اور 31 تک جو انہوں نے اپنے کپڑے کوئی سیدھے کر کے گھر لے کے جانے ہیں. ڈار صاحب کے بھی کوئی اسلام آباد پڑے ہوں گے, وہ لے جائیں. باقی بالکل جناب 31 جنوری لانگ مارچ, انہوں نے کہا پھر استعفیٰ دینا ہے تو اس سے پہلے دے دیں. آ رہی ہے آپ کو ڈار صاحب آواز؟ دیکھیں مجھے ایک بریک لیجیے, بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں. ویلکم بیک. ڈار صاحب, آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, ذرا کمپلیٹ کر لیجیے گا. دیکھیں, میں بات یہ عادل کر رہا تھا کہ آخرکار آپ دیکھیں گے کہ یہ پارلیمنٹ میں ہی آئیں گے. پارلیمنٹ ہی وہ فورم ہے جہاں یہ بات کر سکتے ہیں, تبدیلی لا سکتے ہیں, آئین و قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں. لانگ مارچ جلسے, پی ٹی آئی جلسہ اسپیشلسٹ پارٹی ہے. جتنے جلسے ہم نے کیے, لانگ مارچ کی, پھر آپ کے سامنے 126 دن کا دھرنا دیا, ہر ہم بھی پارلیمنٹ میں پہنچے. تو یہ جو بار بار دھمکیاں دینا, ہم لانگ مارچ کریں گے, جلسہ انہوں نے کھیل کے دیکھ لیا. لاہور کا جلسہ ان کے لیے آر پار تھا, خود ان پی ڈی ایم آر پار ہوگی اس جلسے کے بعد. اور اسی طرح لانگ مارچ بھی یہ جو بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں, جس دن یہ لانگ مارچ کریں گے اس دن بالکل ہی اپنا بیڑا کرک کر کے بیٹھ جائیں گے. یہ لانگ مارچ کریں صحیح, جو 31 جنوری کی آپ مجھے بات کہہ رہے تھے, یہ 31 جنوری کو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ متفق ہی نہیں ہے, کوئی کہتا ہے ٹھنڈ بڑی ہے, کوئی کہتا ہے سردیوں کے بعد کریں گے, کوئی کہتا ہے اپریل میں کریں گے, کوئی کہہ رہا ہے مارچ میں کریں گے. پہلے ایک بیانیے پہ تو پی ڈی ایم آ جائے کہ کرنا کیا یہ چاہتے ہیں. اپنے سپورٹرز کو انہوں نے کنفیوز کر رکھا ہے, عوام تو کنفیوز ہے ہی, کیونکہ یہ عوام کی تو بات ہی نہیں کر رہے, بات ہی اقتدار کی کرتے ہیں. دھاندلی ہو گئی, ہمیں کرسی ملنی تھی, ہماری کرسی چھن گئی, غریب آدمی کی کہاں بات کر رہے ہیں یہ. سر وہ اس کا جواب دیں گے, لیکن مجھے ذرا بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی حکومت کا اعتماد اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب کوئی اسے خطرہ محسوس نہیں ہو رہا, اور یہ جو پی ڈی ایم اتحاد ہے یہ کمزور ہو رہا ہے استعفوں والے معاملے کے بعد سے؟ پہلی بات تو یہ عادل بھائی کہ طلال بھائی نے جو بات کی ہے 2 وزیروں کی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. طلال صاحب کے ساتھ میں نے کئی پروگرام کیے ہیں اور کبھی بھی مجھے نہیں انہوں نے ایسا کہا ہو کبھی پہلے. یہ انہوں نے اتنے کانفیڈنس سے کہا ہے کہ 2 وزیر ہم سے این آر او مانگ رہے تھے اپنے لیے. این آر او مین کے وہ مذاکرات کا اور یہ وغیرہ وغیرہ سارا, یہ
اور بتا بھی انہوں نے دیا ہے. ظاہر ہے کراچی کے کون سے وزیر ہیں؟ علی زیدی صاحب ہیں, فیصل واڈا صاحب ہیں, اور کون ہوں گے, ایک دور کا مقبول صدیقی صاحب ہیں, لیکن وہ MKM کے مقبول صدیقی صاحب ہیں, اور وہ دوسرے ایک دو. تو ان چار پانچوں میں ٹائی پڑ گئی ہے. تو وہ اگر وہ نہیں بتا رہے تو اگلی مرتبہ میں بھی اب کھوج لگاتا ہوں کہ یہ کون سے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ عثمان بھائی پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم سر کیا پتا انہوں نے میسج کیا, NRO لکھا اور وہ یہ سمجھے ہوں کہ دینے لینے کے بعد, لیکن طلال صاحب اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں بتاؤں گا کہ یہ کون ہے. ہاں, اور دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں عثمان ڈار صاحب. اس پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر بدھ کو آئیں گے. اب آپ دیکھ لیں وہ آتے ہی نہیں. عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ پارلیمنٹ میں آپ کیوں نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں کہ وہاں مجھے کوئی بات ہی نہیں کرنے دیتا. یا پارلیمنٹ کی پچھلی مرتبہ تو انہوں نے لعنت فرما دی تھی, اس مرتبہ البتہ وہ جاتے رہتے. تو صحیح اچھی بات ہے پارلیمنٹ میں جانا اور وہ کرنا, مگر یہ اس پارلیمنٹ کا یہ 2.5 سال اور پچھلے پارلیمنٹ کا, میرا تو اکثر میں کہتا ہوں کہ اس نے ہمیں کیا دیا, عام آدمی کو کیا دیا. یہ ایلیٹ کلب بن گیا ہے, ایک ڈیبیٹنگ کلب جہاں پروڈکشن آرڈر پہ آ کے ملزم مجرم سارے تقریریں جھاڑیں گے, الاؤنسز دیں گے, اور باقی. آخری بات یہ ہے کہ حکومت, پھر کہہ رہا ہوں, حکومت کو بالکل بھی نہیں جتھوں سے گرانا چاہیے. اور نہ یہ ہے کہ جنوری دیکھے گا تو فروری دیکھے گا تو دسمبر دیکھے گا تو فلانا دیکھے گا. کیوں دیکھے گا بھائی؟ 5 سال کے لیے پورے کرنے دیں, آپ اپوزیشن کریں. اور ہاں, جو باقی زرداری صاحب نے کہا ہے آئینی طریقے سے گرا دیں, آپ کا حق ہے وہ گرا دیں. انہوں نے کہا ہم انہیں باہر نکال سکتے ہیں مگر ہمیں طریقہ کار بدلنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب شاید وہ اتفاق نہیں کرتے. شیلا رضا صاحبہ پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیلا صاحبہ, کیا زرداری صاحب یہ ہیں کہ کسی غیر آئینی طریقے سے حکومت نہیں گرائی جائے گی, آئینی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا, چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی صورت میں ہو, چاہے وہ اپنے ریزگنیشنز کے بعد پروٹیسٹ کی صورت میں ہو, لیکن کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کیا جائے گا کہ جو غیر آئینی ہو, جس کے بعد جمہوریت کا تسلسل متاثر ہو جائے؟ دیکھیے, ابھی تک PDM نے کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا ہے. وہ اپنا پروٹیسٹ سے, اپنے جلسوں سے رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں, اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم عوامی طاقت سے جو ہے وہ رائے عامہ اس قدر مضبوط کر دیں کہ عوام جو ہے وہ مطالبہ کرے کہ واپس جائیے. اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ عوامی مطالبہ نہیں ہے, چند پارٹیوں کا مطالبہ جن کے کیسز ہیں, میں نے نہیں دینا استعفیٰ, میں نہیں کہیں جا رہا, ادھر ہی ہوں. عمران صاحب یہ سب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے 45 نہرو بیٹھے بین بجا رہے ہیں, اور جو وہ کہتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں جی بالکل صحیح. 45-50 ان کے ترجمان, اور پھر اس کے علاوہ ان کے جو وزیر ہیں جو کہ موسٹلی نان الیکٹڈ ہیں, اور وہ سارے جو کہ سب اپنے اپنے شعبے بدل. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ لوگوں کا استعفے دینے والا معاملہ جو ہے, کیا وہ اب سینٹ الیکشن کے بعد ہے؟ اگر ہے تو ایسی بات نہیں ہے. ہم نے اپنا استعفیٰ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے پارٹی لیڈرز کے پاس دے دیا ہے. اب جب PDM فیصلہ کرے گی, ہر پارٹی لیڈر جس اسمبلی میں اس کے لوگ ہیں وہاں کے اسپیکر کو بھجوا دے گا. اگر کل بات کر رہا تھا, مرتضی وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ ہم استعفوں کے معاملے پر بھی اس لیے کوئی زیادہ غور نہیں کریں گے, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر استعفے ہم نے دیے اور میدان خالی چھوڑا, 85 والا حال ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ 18ویں ترمیم کو ہٹ کر دیں گے. کیا پیپلز پارٹی میں اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم نے استعفے دیے تو 18ویں ترمیم کمپرومائز ہو سکتی ہے, یہ الیکشن کرا دیں گے؟ پوری PDM مختلف پہلو پہ غور کر رہی ہے. یہ صرف وہاب کا خیال نہیں ہے, یہ PDM کا خیال ہے. یہ نہیں تو مریم بیوی تو کہتی ہے جنوری سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا. ہے, ہاں ان کو جانا پڑے گا. آپ خود سوچیں, 2.5 سال کے بعد ایک وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں تھی, اور پھر اس کو یہ کہنا چاہیے کہ مرضی سے کون جاتا ہے یہاں پر مرضی سے تو کوئی نہیں جاتا, یا بھیجا جاتا ہے یا کوئی اور طریقہ جب اگر یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم عوامی حکومت ہیں تو انہیں چلا جانا چاہیے, کیونکہ عوام ان سے عاجز آ گئے. آپ ہمیں نہ لیں آن بورڈ, آپ اپنا صرف ایک مائک اٹھا کے نکل جائیں اور وہ گفتگو آپ عوام سے لے لیں جو ان کے بارے میں کر رہے ہیں. لیکن وہ اگر اپنے آپ کو عوامی حکومت سمجھتے ہیں تو وہ جائیں گے کیوں؟
سمجھ رہے ہیں نا, ہے تو نہیں نا, انہوں نے ابھی تک عوام کو کیا اچھا چلیں ڈاکٹر صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں جی, وقت ختم ہو رہا ہے. میں ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں, وہ کہتے ہیں آپ خود ہی گھر چلے جائیں. میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی. ہلو جی ذرا کوئکلی کیجیے گا شیلا صاحب, شیلا صاحب کوئکلی کیجیے گا, میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج 27 دسمبر ہے اور تمام جمہوری قوت اور جمہوری سوچ رکھنے والوں کی طرف سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ان کی شہادت کے دن میں سلام پیش کرتی ہوں, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں ضمیر با کردار اور ذہن رکھنے والے سیاستدان ہمیں عطا فرمائے, آمین. خدا رائٹ جی ڈار صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس, وقت ختم ہو گیا. آج بھی پاکستانیوں کی امیدیں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ جڑی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی ان کی طرف نہیں دیکھ رہے. اگر پاکستانیوں کی امیدیں پی ڈی ایم کے ساتھ جڑی ہوتی تو آج ان کے جلسوں میں سونامی ہوتا, عوام کا سمندر ہوتا. یہ میری جو بات ہے اس کا منہ بولتا ثبوت 13 دسمبر لاہور کا جلسہ ہے جو پاکستانیوں نے ریجیکٹ کیا. یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں. 2018 کے الیکشن میں عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا, اور یہ اس بات کا غصہ نکال رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان پہ, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جو مکمکہ کر کے پچھلے دروازے سے یہ اقتدار میں آ جاتے تھے, یہ وہ دروازے کے بند 10 سیکنڈ ڈار صاحب 10 سیکنڈ ہے, مجھے شو کلو ہے, ہاں نہ میں جواب دیجیے گا. یہ جو وزیروں والی بات کر رہے ہیں, کوئی رابطہ کیا ہے کسی نے پی ڈی ایم سے؟ پی ڈی ایم سے عمران خان کا شیرو بھی رابطہ نہ کرے, یہ وزیروں کی بات کر رہے ہیں. یہی جواب